السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی۔ وزیر اعظم نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرضوں کا خاتمہ اور معاشی استحکام لمبی جدوجہد ہے، محنت کرتے رہے تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ اس پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بانی PTI کی رہائی سے متعلق بل پیش کیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ ہوگی۔ پاکستان اور چین سمیت 8 ممالک کی 70 کمپنیوں پر امریکی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گی اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس بیان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرضوں کا خاتمہ اور معاشی استحکام ایک لمبی جدوجہد ہے اور اگر ہم محنت کرتے رہے تو ضرور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی جائیں گے۔ اسے ہم عام زبان میں پنجابی زبان جب یہاں لاہور میں یا بولی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں جی ٹرک دی بتی دے مگر لانا۔ یعنی وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے تو یہ بتا رہے تھے کہ بڑا شارٹ سا سلسلہ ہے، تو یہ قرضے جو ہیں ہم نہیں لیں گے بڑی جلدی، اس ٹینیور کے بعد شاید ہم جو ہیں آئندہ سے قرضے جو ہیں اس کے لیے جو ہے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں گے۔ آج جتنے بھی سلسلے انہوں نے بتائے، انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ ان اینڈنگ قسم کی گیم ہے، بس ہم کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ایفرٹ ہوگی، انہیں ملک کے اندر وزیر اعظم رکھا جائے، ان کی پارٹی جو اقتدار میں رہے اور پھر یہ جدوجہد جو ہے یہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی ایک ایسی جدوجہد ہے جس کے اندر ہم پڑ جائیں گے، اس کے بعد ان کی فیملی، پھر ان کے آگے آنے والے ان کی فیملی جو موروثی سیاست ہے اس کے تحت وہ تخت نشین ہوتے رہیں گے اور پاکستان جو ہے اسی طرح ترقی کرتا رہے گا جیسے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں، پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی ملک جو ہے قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ہم اسے ڈیفالٹ سے نکالیں گے، 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ہم نے نکال لیا، اب پاکستان جو بڑی ترقی کرے گا، قرضے جو ہیں ہم نہیں لیں گے، بس یہ آخری دفعہ ہم یہ قرضہ لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایک نئے معاہدے کے ساتھ چلیں گے۔ آتے آپ نے یہ کہا کہ بس آخری دفعہ ہم قرضہ لے رہے ہیں، اسی طرح آپ کو سہانے خواب دکھائے گے کہ ہم آتے ہی جناب پتہ نہیں کیا کر دیں گے، دودھ کی نہریں تو نہیں بہیں گی لیکن کم از کم اکانومی کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن اب جو روڈ میپ دیا ہے انہوں نے، یہ نہ تو شارٹ ٹرم ہے، نہ مڈ ٹرم ہے، لانگ ٹرم بھی نہیں ہے، بلکہ ویری ویری لانگ ٹرم ایک دے دیا ہے۔ یعنی کہ یہ ہوتا تو نظر نہیں آتا، پاکستان ترقی کرتا تو نظر نہیں آتا، اس کو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا۔ اب بات یہ ہے مصباح اس کے اندر کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک ترقی کرے، تو سب سے بڑا جو بوجھ ہے وہ ہے آپ کا قرضوں کا۔ اور آپ یہ بیان کس وقت دے رہے ہیں جب IMF کا وفد یہاں پر ہے اور آپ کے وزیر خزانہ جو ہے قوم کو یہ خوشی کی خبر سنا رہے ہیں کہ جناب سٹاف لیول کے جو مذاکرات ہیں کامیاب ہو چکے ہیں، 1 ارب کی جو قسط ہے وہ آ جائے گی۔ یعنی پاکستان جو ہے قرضوں کی جو دلدل ہے اس میں مزید نیچے چلا جائے گا، پھر جب یہ قرضہ لے لیں گے تو اکانومی ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کے جو خواہش و قارب ہیں، جو اہل ارباب ہیں اور جو اہل آپ سمجھے اقتدار ہیں اور جو اہل یعنی ہر چیز کے جو اہل ہیں، تو ان کے جو خواہش و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے پیارے ہیں، ان کے ملنے والے ہیں، ان کے بلو آئیڈ جو لوگ ہیں، اچھا وہ تو ان قرضوں سے فیض یاب ہوں گے، نہ تو قوم اس سے فیض یاب ہوگی، نہ ملک کی کوئی اکانومی فیض یاب ہوگی، پتہ نہیں کون سے لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اربوں روپے اور کھربوں روپے کے قرضے جو ہیں گاہے بگاہے جو ہے یہ معاف کرا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ قرضوں کا بوجھ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بوجھ جو ہے اس کا جو اس نے ریٹرن دینا ہے، یعنی 2-2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اچھا وہ قرض جو اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی یعنی شاید وہ دوسری دنیا میں تو اس نے لے لیا ہے، تو اب یہ قرضہ لے کر کھاتا کون ہے یہ نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سارا سلسلہ ہے جو ایک متھ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ اب رہ گئی اکانومی کی بات، رہ گئی آپ کی ملکی معیشت کی بات، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خود ہی وزیر اعظم صاحب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں سادگی اپنانی پڑے گی اور سادگی اپنانے کے ساتھ ہی جو ہے کہ ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے گا، ہمیں قوم کا سوچنا پڑے گا، ہمیں ملک کا سوچنا پڑے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ملک کا بہت سوچا ہے، ان کی جماعت نے بھی وہ سوچا ہے، اتنے غم میں مبتلا ہوئے کہ اس غم کے اندر، اس صدمے کے اندر ایک دم انہیں خیال آیا اور انہوں نے اپنی کیبنٹ میں اضافہ کر دیا، پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ اربوں روپے کا جو ہے قومی خزانے سے بوجھ جو ہے اس قوم کے اوپر جو پہلے ہی جس کی جو ہے پیٹھوں پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں مہنگائی کے، اس کے جو بوجھ ہے اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ایک ہیوج قسم کی کیبنٹ جو ہے انہوں نے تشکیل دے دی۔ اور انہیں پھر جب مزید اس کا درد اگلے دن بھی آیا، مزید ان کو اس کا غم آیا،
تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں جو اس قوم کے نمائندے ہیں وہ سب نے اپنی تنخواہیں اپنے جو سمجھے پرکس اینڈ پریولیجز اور اپنے کیا کہتے ہیں جو جتنے بھی الاؤنسز ہیں سب بڑھا لیے اور غریب آدمی جو ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. اچھا پھر خیال آیا کہ جناب قوم کو یہ بتایا کہ جناب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تو جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت نیچے جانی پڑے گی, وہ لائے بغیر ہم جو ہے اپنی فیکٹریاں نہیں چلا سکتے, ہم ملیں نہیں چلا سکتے. تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن ہماری حکومت پاکستان نے اس کے اوپر خوشی کے تازیانے برساتے ہوئے ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر ایک اور بوجھ لاد دیا کہ نہ تو پیٹرول سستا کیا اور جو سستا کیا وہ پہلے مہنگا کر لیوی ڈال کر اس کے اندر اور پھر تھوڑی سی ایک فلم چلا دی. اچھا یہ جو سارا کچھ یعنی مامو بنایا نا پوری قوم کو. اس کے بعد آپ نے جو ہے گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ واٹر کی قیمتیں دیکھ لیں جو اس وقت جو بل آ رہے ہیں آپ کے سارے. تو قوم کو یہ بتایا کہ جناب اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ نے قرض لے لیا اور قرض لینے کے بعد جو آئی ایم ایف کی مزید شرائط تھی وہ آپ نے مان لی. ان شرائط کے تحت پاکستان کو کہیں بھی ریلیف نہیں ہے, پاکستان کی عوام کو کہیں بھی ریلیف نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ قوم کے لیے ساری قربانیاں رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے, ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, ہم نے جد و جہد کرنی ہے. وہ بھائی اس طرح کے خوبصورت نعرے, خوشنما نعرے, بڑے بڑے نعرے شاید آپ کے منہ سے تو اچھے لگتے ہیں, آپ ٹی وی پہ کہیں, آپ جلسوں میں کہیں وزیر اعظم پاکستان صاحب, لیکن لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. ان کو یہ آپ کے جو نعرے ہیں نا وہ ان کو کانوں کو جو ہے نا بھلے نہیں لگتے آپ کے یہ نعرے. وہ یہ ایک ماں جو ہے جو ہاں پاکستان کے اندر, آپ مجھے یہ بتائیں کتنی مائیں ہیں جو روزانہ اپنے بچوں کا دودھ پورا کرنے کے لیے اس دودھ میں پانی نہیں ڈالتی. ایک تو گوالا ڈال کے آ جاتا ہے, دودھ والا ڈالا ہوتا ہے, خود بیچاری خود ڈالتی ہیں اس لیے کہ ان کو پوری خوراک ہی نہیں مل رہی. 2.5 کروڑ سے بچے جو ہیں ملک سے جو ہیں جو آپ ہمارے یہاں موجود ہیں ملک میں, وہ اس وقت ان کو ایجوکیشن نہیں مل رہی بلکہ اس سے بھی کہیں تعداد زیادہ ہے. ہیلتھ کی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت سی ایم پنجاب ہیں 2 ہاسپٹلز کے وہ ایم ایس کو تبدیل کر چکی ہیں, ہنگامی دورے کر کے وہاں جب پہنچی تو وہاں پر جو انبار لگے شکایتوں کے, جو یہاں پر آپ کے بڑے خوبصورت سے 2 وزیر ہیں, ایک خواجہ عمران نذیر صاحب ہیں اور ایک آپ وہ کہتے ہیں خواجہ جو ہیں, ایک اور خواجہ بھی ہیں, یعنی دونوں خواجہ جو ہیں انہوں نے جو اس وقت صورتحال بنائی ہوئی ہے اس وقت ہیلتھ کی, تو خود وزیر اعلیٰ کو جو ہے جا کے 2 آپ کے ایم ایس جو ہیں معطل کرنے پڑے, وہاں انبار لگ گئے شکایتوں کے. اچھا یہ آپ کی ہیلتھ کی حالت. اچھا آپ کی سکولز کی حالت دیکھ لیں کہ پرائیویٹ سکول جو ہے اتنی زائد فیسیں چلی گئی ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے نام پر ملک کے اندر ایسا مذاق ہو رہا ہے کہ بیشتر اسٹوڈنٹس فیس نہ جمع کروانے کی وجہ سے تیزی سے اسکولوں اور کالجوں سے باہر جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے ملک کی اوورآل سچویشن ہے. اس کے اندر آپ کون سے ایسے, یعنی آپ نے صرف 1 ارب روپے کی آپ نے وہ $1 بلین کی آپ نے قسط لینی ہے, اس لیے عوام کا جو دیکھیے بجٹ میں کیسے گلا کاٹیں گے. بجٹ آیا کھڑا ہے اور اس کے بعد جو بجٹ کے اندر یہ حالت کریں گے عوام کی درگت بنائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. ایسا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم قرضوں کی دلدل میں ہیں, حالات بڑے کشیدہ ہیں, اور دوسری طرف یہی حکومت ہی آ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ چونکہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ معاشی استحکام آ چکا ہے اور اس کا کریڈٹ ہمیں ہی جاتا ہے کہ ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا ہے. اگر ملک معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم قرضوں کی دلدل میں حالات کشیدہ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مستحکم اس حوالے سے ہو گیا ہے کہ چلیں ہم اس کی بات اس حد تک مان لیتے ہیں کہ ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا, صحیح ٹھیک ہے, لیکن یہ مستحکم کس انداز میں ہوا ہے کہ آپ نے چائنیز سے جو قرض لیا ہوا تھا اس کی مدت بڑھا لی, آپ نے جو دبئی سے قرضہ لیا تھا یعنی متحدہ امارات سے لیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کی مدت بڑھا لی. اسی طرح سعودیہ سے آپ نے اپنے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کے نہیں, آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. اصل میں آپ کی اپنی جنریشن کون سی جس سے آپ نے اکانومی کو بچایا ہے, جس سے ملک جو ہے وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے تو سعودیز کو آپ نے کیا فیورز پھر دی ہیں, یو اے کو آپ کون سی وہ بھی قوم کو بتائیں کہ بھی وہ آپ سے کیا فیورز لے رہے ہیں آ کے یہاں پر اس کے نتیجے کے اندر, یا چائنیز کو اگر آپ دے رہے ہیں تو چائنیز کو کیا دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مستحکم ہوگا جب پاکستان کی عوام مستحکم ہوگی. دیکھیں آپ کو پچھلے دنوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی واضح طور پر بات کی کہ اسٹیٹ کا جہاں ہارڈ فیس انہوں نے بتایا, ساتھ انہوں نے گورنرز کے گیپس کا بھی ذکر کیا. وہ گورنر کے گیپس کیا ہیں, کیا کسی نے غور کیا؟ جو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, نشاندہی کی, وہ کون سے گیپس ہیں؟ وہ یہی گیپس ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک عام نوجوان پاکستان کا, ایک عام آدمی پاکستان کا پریشان کھڑا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی, ٹھیک ہے نا, وہ بے روزگار ہے اور اس کی جو فیملیز اس کے ساتھ ہیں جب وہ ان کو دیکھتا ہے
تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی وہ حالات گزرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر وہ کرائم کی طرف جو ہے اپنا رخ کرتا ہے. اور آج اگر ملک میں ٹیررزم ہے اور ان کو یہ پنیری مل رہی ہے, نرسری مل رہی ہے, تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ ساری کے سارے جو گورنرز کے گیپس ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا یہ ایڈ اپ کر رہے ہیں چیزیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں, خالی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ایک بیان دے دیں گے, اس بیان سے نہ تو معیشت مستحکم ہوگی, نہ لوگ سمجھیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا. پریکٹیکلی جو صورتحال ہے وہ تو یہ سب کے سامنے, اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتا دیں. صحیح. ایسا صاحب, معاشی استحکام صرف اس کا مطلب یہی ہے کہ ملک کو آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, تو آپ کہنا کہ ہم اس وقت ملک معاشی طور پر مستحکم ہے, چاہے عوام کو جو ریلیف ملنا تھا وہ ملے یا نہ ملے, وہ ڈزنٹ میٹر. نہیں, بات پتہ ہے, میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ استحکام جو ہے جو ان کی ٹرمز میں ہے, یا وہ جس کو استحکام سمجھتے ہیں, پاکستانی قوم اس کو استحکام نہیں سمجھتی. رائٹ. ٹھیک ہے نا, میں نے یہی تو کہا کہ یہاں تو سمجھنے والی بات ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان مستحکم ہے, وہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان ان ہاتھوں کے اندر ہے, اس کی حفاظت, اس کی جو ڈیٹرنس ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان کی عسکری قوتیں ہیں, پاکستان کے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا سسٹم حد تک ہے کہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے, اگرچہ کہ ٹیررزم کی ایک بہت بڑی ویو بھی پاکستان کو ہٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت شام سے بھی زیادہ اس کو جو ہے دہشت گردی سے جو متاثرہ ممالک ہیں اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے. لیکن ایون دین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان چلے ایک ملک ہے, چل تو رہا ہے. تو ابھی صورتحال کے اندر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مستحکم معیشت کو کر دیا. کیسے معیشت کو مستحکم کر دیا؟ آپ $1 بلین کا لون لے رہے ہیں. معیشت تو مستحکم تب ہوتی ہے کہ جب اس معیشت کے اندر خود اتنی پاور ہو کہ وہ جنریٹ کر رہی ہو. پھر آپ کہتے ہیں اکانومی جنریٹ ہماری کر رہی ہے, ہم مستحکم ہیں. اکانومی تو آپ کا کچھ بھی جنریٹ نہیں کر رہی. اکانومی کیا آپ کا جنریٹ کر رہی ہے؟ کیا آپ اپنے قرضے, اس اکانومی اتنا جنریشن آپ کر رہے ہیں کہ آپ وہ قرضے جو اتار رہے ہیں؟ آپ کی اس وقت فیکٹریاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, وہ لوگ, آپ کا جو بزنس مین ہے وہ شفٹ کر رہا ہے. آپ کا ایک عام نوجوان بندہ, یعنی ان کے اس دور حکومت کے اندر کو 20 لاکھ کے قریب تو پاکستانی کہتے ہیں کہ جو پاکستانی چھوڑ کے جا چکے ہیں. ڈنکیاں لگانے والے آپ کو نظر نہیں آ رہا. سمندروں میں جو ڈوب رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ جو بارڈرز پر آگے یونان کے اور ایران کے اور اگلے جو بارڈرز ہیں وہاں پر گولیاں کھا کے جو نوجوان جو ہیں ایک اچھے خواب کی صورت میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں, کیا آپ کو ان کی لاشیں نظر نہیں آ رہی؟ کیسا استحکام ہے؟ بہرحال آپ کو سوچنا چاہیے کوئی معیشت مستحکم نہیں ہے, اور آپ ایسے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مستحکم ہے. بات یہ ہے کہ ملک کے اندر بے روزگاری خطرناک حد تک جا چکی ہے. غربت آپ کی 70% سے اوپر ہے. انڈسٹریز کا ذکر آپ کریں, انڈسٹریز کو بند کرنا اور پھر یوٹیلٹی سٹورز کو اس وجہ سے بند کرنا چونکہ اس میں کرپشن تھی, بجائے اس کے کہ ہم جو کرپشن ہے ہم اس کو بہتر کریں. آپ نے وہ بند کر دیا جہاں سے عوام کو 4-5-10 روپے کا ریلیف ملتا ہے. یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جب پیسے لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی پیسے کہاں سے واپس کرو گے؟ تو اب آپ کے پاس اور کیا رہ گیا؟ آپ کا اس سے پہلے تمام ادارے, کنزیکٹو گورنمنٹ جو آئی ہیں, انہوں نے پاکستان کے تمام ادارے آلریڈی ان کو پلیج کر لیا ہوا ہے. وہ آپ کی سڑکیں ہوں, آپ کا ریڈیو پاکستان کی عمارت ہو, وہ آپ کی پی ٹی وی کی عمارت ہو, وہ آپ کے ایئرپورٹس ہوں, جو ریاست کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے تو آپ نے پلیج کر رکھے ہیں. اب آپ کے پاس باقی کیا بچا ہے؟ تو اب وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ قرضہ لیتے چلے جاتے ہو تو واپس کیوں نہیں کرتے؟ تو اب پھر آپ جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ جناب چلیں جی ہم یہ والے سٹیپس اٹھائیں گے. اس سٹیپس میں کیا ہے کہ آپ کیبنٹ تو بڑھا رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی جو ممبرز ہیں ان کی جو ہے تنخواہیں تو بڑھا رہے ہیں, آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, اور آپ ہر طرح جو ہے بیوروکریٹس کو دے رہے ہیں, فائدہ پہنچا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کے ایک اشارہ ابرو کے اوپر آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. عوام سے تو آپ لیتے ہیں, ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں, اور یہ پورا ایک سسٹم جو 2% اشرافیہ کا وہ چلا رہے ہیں, اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تو وہاں سے باہر سے بلینز آف ڈالرز آ جاتے ہیں, ان کو پاکستان کا جو عوام ہے اس کا ٹیکس بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا, ان کی تو کیا کہتے ہیں پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہے. کابینہ کو وسیع کیا گیا. ایسا صاحب اس سے پہلے ابھی اب ذکر کریں کہ چونکہ ساتھ ہی کابینہ میں بھی اضافہ کر دیا گیا, اس گورنمنٹ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ کفایت شعاری کی بات بھی کی گئی تھی. وہ صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے والی حکومتوں کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کے اعلانات سننے کو ملتے ہیں کہ ہم کفایت شعاری کو اپنائیں گے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جب اقتدار سنبھالتے ہیں پھر آپ کی کابینہ بھی وسیع ہوتی ہے, پھر وہ مشیر, پھر وہ معاون خصوصی, اور پتہ نہیں پھر آگے ان کے معاون خصوصی, پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کو کیوں وسیع کرتے ہیں؟ پھر تو آپ کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. جی بالکل, جب آپ کی حکومت, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سنگل پارٹی اپنی میجورٹی نہیں لے جا پاتی تو وہ پھر اپنی جو ہے مرضی اور منشا کے مطابق گورنمنٹ بھی نہیں چلا سکتی. پھر اس کے ساتھ جو الائیڈ جو سمجھ لیں آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا حصہ مانگتی ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ جی یہ منسٹریوں میں ہمیں بھی حصہ دیں, ایڈوائزری ہماری بھی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پریشر ہے وہ بھی ایک بہت اہم بات ہے, اور دیگر جماعتیں جیسے ایم کیو ایم ہے,
وہ کبھی آپ کو پتہ ہے ناراض ہو جاتی ہے، پھر مان جاتی ہے، پھر روٹ جاتی ہے. لو اینڈ ہیٹ والا جو اس کا سلسلہ چلتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ وزارتیں ہوتی ہیں، ایڈوائزریاں ہوتی ہیں، گورنری ہوتی ہے. تو وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جناب جب اقتدار آیا تو ہمیں بھی حصہ دیں. تو وہ جو حصہ مانگ رہے ہیں، پھر آپ حصہ بھی دے رہے ہیں، پھر آپ کیبنٹ بھی بڑھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بڑی بڑی نہ چھوڑیں، بڑی بڑی باتیں نہ کریں. آپ جو پریکٹیکل ہے وہ قوم کو بتائیں کہ بھائی یہ مسائل ہیں، اور پھر آپ کیوں لے رہے ہیں یہ $1 بلین جی، اور پھر آپ یہ اتاریں گے کیسے، اور قوم پر یہ بوجھ کیوں آپ ڈال رہے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو لینا انکم ٹیکس. آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں اچھے طریقے سے، ان کو کیوں آپ نے اتنا زیادہ، یعنی آپ تنہائی ان کی دیکھیں کہاں بڑھا دی ہیں. پیچھے آپ نے وہ ایک ادارے کی تنہائی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گاڑیاں خرید لی ساری بغیر ایف بی آر والوں نے، ہاں جی، وہ بغیر پوچھے. پھر اس کے بعد تنہائی بڑھا لی 30 لاکھ روپے. یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون سی کفایت جاری، کون سی آپ آسٹیرٹی کمپین چلا رہے ہیں. ایک طرف آپ اسی طرح جو مطلب اللہ تلوں پر پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اور یہ وہی پیسہ جو قرض کی صورت میں لیا جا رہا ہے، اور پھر اس پیسے کے اندر بہت بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہیں، اور وہ پھر مختلف اکاؤنٹس میں چلا بھی جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کا اور یہ کوشش کرتے رہنا کہ ہر وقت کہ ان کی جیبیں خالی کرنا، میرا خیال ہے اگر آپ یہ ٹرینڈ ختم نہیں کریں گے تو دیکھیں ملک کہاں کھڑا ہے. میں نے مصباح کئی دفعہ کہا ہے کہ دیکھیں جن معاشروں کے اندر انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بالکل حرف بہ حرف ہے. یہ 1400 سال پہلے بھی ایسے تھی، یہ آج بھی ایسے ہی، اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گی. بات یہ ہوتی ہے کہ ناانصافی صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو عدالتوں میں اور آپ کو تھانوں میں اور آپ کو جیلوں میں نظر آتی ہے. آپ کی کسی بھی سفیئر آف لائف جو ہے، کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اندر اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، اگر کوئی کسی کو تعلیم کے نام پر لوٹ رہا ہے، اگر کوئی کسی کو ہیلتھ کے نام پر لوٹ رہا ہے، اگر کوئی کسی کو بجلی کے بل زیادہ بھیج کے لوٹ رہا ہے، اور کوئی اگر ذخیرہ اندوزی کر کے لوٹ رہا ہے، تو یہ سب ناانصافی کی شکلیں ہیں. اور یہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہوتا ہے مصباح کہ جب یہ چلتا ہے نا تو پھر یہ پوری جو قوم ہے نا اس میں آ جاتی ہے. اور میں آج آپ کو، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ جب اس طرح آ جاتا ہے نا، دیکھیں پھر نیچر جو ہے نا، جسے آپ قدرت کہتے ہیں، اس نے اپنا سسٹم صاف اور سیدھا رکھنا ہے. اور آپ پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صدیوں کی تاریخ ہے کہ نیچر اپنا پھر سسٹم کیسے صحیح کرتی ہے. کسی قوم سے اس کی بدعمالیوں کا جب بدلہ لیا جاتا ہے تو اس میں اگر آپ الہامی کتب بھی پڑھ لیں، تاریخ بھی دیکھ لیں، ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عذاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں شکلوں میں. جیسے فرعون کے دور کے اندر کبھی پورا ذکر ہے کہ کبھی وہ مینڈکوں کی بیماری، اور پھر کبھی اور خون آ جاتا تھا، اور کبھی پانی یعنی اس میں خون آ جاتا تھا، اور پھر بہت ساری اور بیماریاں. اسی طرح وبائیں آ جاتی ہیں، اور اسی طرح سیلاب آ جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ کار ہے نیچر کا. دوسرا نیچر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ پر ظالم قسم کی اور سخت قسم کی قومیں چڑھ دوڑتی ہیں. بہت ساری قوموں کا آپ کے سامنے آپ کے ہے. مسلمانوں کے اندر بغداد جب تباہ ہوا تھا تو چنگیز خان، ہلاکو خان کیا تھے یہ سارے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد تیسرا جو شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو قوم ہوتی ہے وہ خود ان کے دل پھٹ جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت گری اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں. وہ کیسے مارتے ہیں؟ جیسے اب پاکستان کے اگر میں صورتحال دیکھوں تو پچھلے اگر آپ 20 اور 30 سال کے اندر آپ دیکھیں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ تقریباً یہ جتنی بھی شکلیں ہیں ساری ہم فیس کر چکے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں سیلاب بھی آئے، بڑے شدید سیلاب آئے، وبائیں بھی ہیں. ابھی کبھی ڈینگی آپ کو نظر آ جاتا ہے، اور کبھی آپ کو اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی دن گزرتا نہیں شہروں کے اندر کوئی نئی سے نئی بیماری آپ نہیں سنتے. رائٹ. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف، ایک طرف انڈیا ایک بھیڑیا نما یا آپ سمجھیں کہ گیدڑ نما آپ کا دشمن ہے، وہ دانت گاڑے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کب کمزور ہوتے ہیں اندر سے اور وہ حملہ کرے. دوسری طرف افغانستان کے اندر سے جو کچھ ہو رہا ہے 9/11 کے بعد اور جو اس وقت کی صورتحال ہے، تو دونوں طرف سے آپ کو وہ بھی شکل میں آپ کے بالکل آپ اس کو فیس کر رہے ہیں. اور تیسری شکل ہے کہ اپنے دل پھٹ جاتے ہیں قوم کے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہیں. یہاں پنجابی کا شناختی کارڈ دیکھ کر، یا کراچی کے اندر اردو سپیکنگ جو ہے پشتون کو دیکھ کر، یا پشتون خیبر پختونخوا میں اردو سپیکنگ یا پنجابی کو دیکھ کر اگر اس کا گردن کاٹتا ہے، تو یہ تینوں فیسز ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ جب ایک بڑا طوفان آتا ہے نا جسے آپ سونامی کہتے ہیں، بالکل، یا کوئی بڑا طوفان آتا ہے، کچھ انڈیکیٹرز چلتے ہیں. ایسا سب دہشت گردی میں اضافہ ہونا، یہ جو ملک میں سیاسی استحکام ہے اس کا نہ ہونے کی وجہ سے بھی جی ایسا میں ہے وہی کہ بتا رہا ہوں نا، یہ جو ہم سارا کر رہے ہیں، میں اس کو بالکل کمپائل کرنے لگا ہوں
تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ انڈیکیٹرز چلتے ہیں، جب بارش آتی ہے نا، موسم بدلتا ہے اور تیز موسلا دھار بارش ہونے کا ہوتا ہے اب امکان، تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں تو آپ کو بادل آ جائیں گے، تیز ہوا چلے گی، آپ تھوڑا اسیس کر لیتے ہیں یار کچھ ہونے لگا. تو اسی طرح جب ایک طوفان آتا ہے نا تو بہت سارے انڈیکیٹر جلتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے انڈیکیٹر جل کے بچ چکے، ہم جو ہے نا بجھ چکے، ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہماری ارباب اختیار نہیں سمجھ پا رہے. اور اس کے پیچھے ہے سب سے زیادہ آپ کو معاشی جو ناہمواری ہے، انصاف ہے، اس کو لانا ہوگا. یہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنس اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو یقین کریں آپ جو مرضی اس وقت پالیسی اپنا لیں، جس طرح کی مرضی آپ نیشنل ایکشن پلان لے آئیں، آپ پاکستان کو اس طرح نہیں بچا سکیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں محرومی ہے، معاشی محرومی ہے، آپ کو وہ پاکستان کے وسائل، پاکستان کے ذرائع کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی عام عوام کی طرف کرنا پڑے گا. اگر یہ رخ جو ہے پاکستان کی 2% اشرافیہ اور ان کے خواہش و قارب، ان کے رشتہ دار، ان کے قریبی، ان کے منظور نظر افراد کی طرف یہ چلتا رہے گا تو پھر آپ یقین کر لیں کہ جو آنے والا سیلاب آ رہا ہے نا، اس کے آگے آپ جو مرضی بند باندھ لیں یہ رکے گا نہیں. ایسا صاحب ابھی حکومت کی جو اتحادی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ان کے چیئرمین کی جانب سے بھی ایک ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پیشکش کو قبول کرے گی اور پیپلز پارٹی کا کردار کیسا ہوگا؟ دیکھیں اب تو یہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی انڈیکیشن تو نہیں آئی نا، ابھی یہ اس حوالے سے ابھی انڈیکیشن تو نہیں آئی، لیکن امید کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی شاید اس کو وہ کر لیں گے، آن بورڈ کر لیں گے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس آفر کو ایکسیپٹ کرے گی؟ وہ سولو فلائٹ میں نہیں جائے گی کیونکہ اس کا ایک وتیرہ ہے نا کہ ہم اکیلے ہی کریں. دیکھیں میرا خیال ہے اب وہ اس وقت نا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرے یا وہ لے گی اس آفر کو؟ میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں. انہیں میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر ہوگا کہ اس وقت وہ انگیج ہوں اور انگیج ہو کر جو بہت بڑا ایشو ہے دہشت گردی کا، اس کے اوپر جو ان کا جو سٹینس نظر آ رہا ہے قوم کو وہ بہت نیگیٹو ہے. اس نیگیٹو سٹینس سے نکلتے ہوئے اس کو پازیٹیو سینس میں لے کر آئیں. لیکن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات کی ہے ابھی علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی کہ جناب ہم وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہم ایک آپریشن کے حوالے سے ایکشن پلان ہم کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پولیس کو اسلحہ دے رہے ہیں. لیکن ان کا جو اس سے پہلے باڈی لینگویج ہے، ان کے جو بیانات ہیں، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جی بس آئی واش ہے. لیکن اب خالی سمپلی اگر آپ پولیس کی بات کریں کہ ایک صوبے کی پولیس کتنا لڑ لے گی جب تک کہ مکمل اس کو جو ہے اس کا بیک اپ نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر وہ کر لیا جائے تو یعنی ایک ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بنا لیا جائے سینٹرل لیول پر، اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں سے پورے پاکستان کے اندر، دیکھیں سب سے بڑی پل کے اندر جو کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے نا کسی ادارے کی، جس کی ہر جگہ پہ روٹس ہیں، ہر گلی میں، ہر محلے، وہ ہے پولیس. پولیس سے بڑی کسی کا نیٹ ورک نہیں ہے. اور ایک دور میں یہاں پر مخبر بھی ہوا کرتے تھے اور ایک پورا سسٹم تو انہیں پتا ہوتا تھا کس گھر میں کون ہے اور کس گھر میں کوئی نہیں ہے. تو سب سے بڑی انٹیلیجنس بھی انہی کے پاس ہے. اگر ایک سینٹرل بنا لیا جائے اور وہاں سے اگر آئی جی کا بھی تبادلہ، یعنی اگر آپ کا جو 18واں تو رہنے دیں، 19ویں 20ویں اور اوپر یعنی آر پی اوز کا لیول اور جو آئی جیز کا لیول ہے جتنے بھی صوبے کے وہاں سے لگائے جائیں اور سینٹرلائز ہو اور تمام ملک سے انفارمیشن وہاں پر پہنچے، اور وہ سی ٹی ڈی ہو، جتنے بھی ادارے ہوں اور جتنے بھی مقدمات یا آگے اس کو پرسو کرنا اور ان کا جو ڈیٹا ہے اس کی شیئرنگ، ہر چیز ایک سینٹرلائز جگہ پر ہوگی تو فائدہ یہ ہوگا. مثلا آج اگر آپ کو ایک ملزم پشاور میں پڑھنا ہے لاہور پولیس نے، تو پھر پہلے تو وہ جا کے اجازت لے گی، آپ کی جو انٹیریئر منسٹری ہے، پھر متعلقہ پولیس والے ملتے ہیں، اس میں بہت ٹائم آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. مطلب ٹیررسٹ بھی پکڑنے اگر کہیں جانا ہے لاہور پولیس نے، تو اگر یہ سینٹرلائز ہو جائے، اگر فوراً پتہ چلے کہ جیسے پشاور کے اندر کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور فیڈرل پشاور پولیس کو کچھ چاہیے یا پشاور کی گورنمنٹ کو کچھ چاہیے، تو سینٹرلائز اگر فوری طور پر وہاں پہ ہوگا تو سینٹر سے بھی پولیس آ سکتی ہے، پنجاب سے بھی آ سکتی ہے، وہاں سے بھی جا سکتی ہے. ایک تو انفارمیشن ساری ایک جگہ پر ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک اس کو صورت اس کے اندر یا کوئکنیس جو ہے بڑی تیز ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے. اور پھر آپ کی جو بارڈر ایریاز ہیں، آپ کی جو عسکری قوت ہیں، ڈیفینیٹلی یہ گلا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ سارے آپریشن انہوں نہیں کر رہے ہیں، مثلا آپ کی فوج نہیں کر رہے ہیں. ان کو کیا، ان کو تو بیسیکلی ڈیفینس ہے نا آپ کی سرحدوں کی. تو اگر وہ آ جائیں بالکل ڈیفینس کا، آپ بالکل کارڈن آف کر دیں، کارڈن آف سارے ایریاز کو کر دیں، بلکہ ایسا کر لیں کہ سیکیورٹی لگا دیں پورے بارڈرز کے اوپر اور اس کو ڈیفینس کر لیں پوری طرح نا،
آپ کا خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, اور اس کے بعد اگر درمیان آپریشن جتنے بھی ہیں وہ پولیس کرے خیبر پختونخوا کے اندر, بلوچستان کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ آپریشنز ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر یوٹیلائزیشن بھی بڑھ سکتی ہے. اصل میں آپ کی اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے کہ اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے اپناتے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ پولیس کے اندر ہے نا, یہ بیوروکریٹک ہے ایک سلسلہ, اس کو نکالنا چاہیے. ڈائریکٹلی جو مثال پرائم منسٹر ہیں ان کو آپ کا جو بھی ڈی جی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے ڈائریکٹر جنرل کے اندر, وہ کوئی بھی آپ رکھ لیں, وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو بتائیں. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کو سارا پتہ چل رہا ہوگا, اسی طرح صوبوں سے بھی جو ان پٹ آ رہا ہوگا, تو میرا خیال ہے اس سے ان کا جو کام بہتر ہو جائے گا اور اس سے ٹیررزم جو ہے اس سے لڑنے کے حوالے سے زیادہ اچھا اور مؤثر طریقے سے ایک انداز اپنایا جا سکتا ہے. ایسا سب جو موجودہ حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جتنے بھی ابھی تو ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی ایک تشویش کا اظہار کیا گیا. اب تشویش تو سب کو ہے اس کے اوپر, لیکن اس کے حل کے لیے یا ان مسائل کے سولوشن کے لیے کوئی خاطر خواہ یا کوئی سنجیدہ ایفرٹ نظر آ رہا ہے یا ایکشن پلان ترتیب دیا؟ ڈیفینیٹلی وہاں سے تو نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو چکی ہے نا. اب اگر پچھلے دنوں پر اربوں روپے کا بجٹ ملا ہے, اب پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جناب پولیس کو ہم نے نیا اسلحہ دینا ہے اور ہمیں جو ہمارے جو پیمنٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی, وہ کر دی گئی ہیں. اچھا, اب ان کے پاس ہے نا یہ سارا اب اختیار کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں. صوبے میں تو ان کے ٹیررزم ہو رہی ہے نا, تو اب انہوں نے اسلحہ بھی لے لیا ہے, اب وہ اس کو کریں, اپنی پولیس کو یعنی چاقو چوبند بنائیں اور مزید اس کو اس کی ایکسیس جو اپنے تمام ایریاز میں کریں اور وہاں آپریشن کریں. اب انہوں نے جو ڈیمانڈ کی گورنمنٹ نے دے دی, اب اس کے علاوہ بھی ان کو کوئی ضرورت ہے کرے, کرنا تو پولیس نے ہے نا اب صوبے کے اندر آپریشن. تو اب وہ تو جو اس کی رسپانسبلٹی ہے لائز ود دی سی ایم خیبر پختونخوا. امریکہ میں ایسے ایسا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق بل پیش کیا گیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بل کو پیش کرنا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی؟ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہوا ہے. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں اور اس سے کیا امپیکٹ آتا ہے, یہ تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا. اسے ہم پریمپٹ تو بھی اس طرح نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال یہ اس لیے امپورٹنس ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں کی گئی ہیں. ایک تو بات کی گئی ہے کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ رہائی کی جائے. دوسرا پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے, یعنی اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کی امریکہ کے اندر جو ہے اس کو پابندی لگا دی جائے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ جو پیش کیا ہے ایوان نمائندگان میں یہ 24 مارچ کو ریپبلکن رکن جو ولسن, یہ وہی ہے جنہوں نے عمران خان کے حق میں ٹویٹس کیے تھے پہلے, اچھا, اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس جیمز ورنی پینیٹا, اچھا, اور یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے عنوان سے یہ بل پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, اس بل میں یہ درج کیا گیا ہے کہ ایسی مخصوص بیرونی شخصیات پر پابندی عائد کی جائے جو پاکستان میں سیاسی حریفوں کو قید کرنے اور ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے. اچھا, اس پر ویزے کی پابندی کہا گیا ہے کہ لگائی جائے کن کے اوپر؟ فوجی قیادت پر, تاکہ فوجی قیادت پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو. یہ ہے جی بل. اچھا, اب یہ بل پاس ہوتا ہے, اگر ہو بھی جاتا ہے تو اب یہ اگلی بات ہے. اچھا, ایسے سب اس بل کے پاس ہونے سے یا اس بل کے پیش ہونے سے اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی مسائل نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بلڈ ہوگا؟ دیکھیں, ابھی جب بل پیش ہوگا تو ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کیا ٹرمپ تب کچھ کریں گے تو تب ہوگا نا. اب تو یہ کانگریس کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا. پہلی بات ہے کہ یہ پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ علیحدہ ایشو ہے. اچھا, پاس ہو جاتا ہے تو پھر ٹرمپ گورنمنٹ جو ہے کتنا اس کو ابائڈ بائی کرتی ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم کہ ٹرمپ نے جب اقتدار میں نہیں تھے تو پی ٹی آئی والے بڑا شور مچایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کا وہ پہلا حکم جاری کریں گے. اچھا, وہ حکم تو جاری نہ ہوا بلکہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو اپنا پہلا آپ کو پتہ خطاب ہے اس کے اندر تعریف کی, اور جو بندہ وہ شریف پکڑ کے دیا تھا انہیں, محمد شریف طالباً داعش کا, تو اس کے اوپر بڑی تعریف کی گئی پاکستان کی عسکری قیادت کی بھی. اور ابھی زلم خلیل جو افغانستان میں آئے ہیں وہاں پر آ کر یہ بھی ایک تھوڑا سا اسی مجھے لگتا ہے سلسلے کی کڑی ہے کہ وہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے افغان گورنمنٹ کو جو تھریٹ دیا, میں نے کہا نا کہ ابھی اتنی لڑائی کے باوجود افغان گورنمنٹ جو تھی وہ $2 بلین سالانہ, یعنی اس سے بھی زائد رقم ابھی بھی افغان گورنمنٹ لے رہی تھی امریکہ سے, جو ٹرمپ نے ایک دم روک دی. جب زلم خلیل صاحب آئے تو انہوں نے ان کی مرضی کا جو کوئی بندہ تھا وہ بھی حوالے کر دیا, اور افغان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاملات امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی. اور ساتھ جو دوسری بڑی انہوں نے ڈیمانڈ کی ٹرمپ کی جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو اسلحہ تھا جو امریکہ چھوڑ گیا تو اس نے کہا جی وہ واپس کرو. اس سے پہلے اس سے پہلے افغانستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ہمت ہے تو آ کے لے لو, لیکن پھر مان بھی گئے. اطلاعات یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ
کرو سارا اور مجھے اکٹھا کر کے دو, ٹھیک ہے. اور اس میں اس وقت ٹرمپ کو اس طرح کی صورتحال کے اندر پاکستان کی عسکری قیادت کی ابھی اور بھی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ نے ان کے وہ بندے پکڑ کے دیے ہیں تو ٹرمپ تو تعریف کر رہا ہے, آپ کی عسکری قیادت کی بھی کر رہا ہے, آپ کے اداروں کی بھی کر رہا ہے, وہ تو شکریہ ادا کر رہا ہے. اچھا, ایک طرف ہم امریکی صدر کی تعریف کرنے پہ خوش ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ امید بھی لگا کے بیٹھتے ہیں سیاسی جماعت کے ٹرمپ آئیں گے تو وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یقینی بنائیں گے. تو اس میں وہ تعریف کر دے تو ہم بہت خوش ہیں, اور اگر کوئی امید لگا کے بیٹھا تو پھر اس کے اوپر ہمیں بہت اعتراض ہے. اعتراض نہیں ہے, یہ اس سے پہلے تو وہ کر رہے تھے نا, میں تو بات پھر وہ اگر کوئی قرارداد پیش ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. نہیں, خوش نہیں ہے ہم تو اس کے نہیں, اس کے اوپر تو گورنمنٹ نے ایک اپنی بڑی وہ ایسے جیسے وہ کوئی وکٹری کا ہے کہ ٹرمپ نے آ کے ہمارے لیے, اور غمی کا اس وقت ذکر نہیں ہو رہا. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں, اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو ڈسکس کریں. نہ اس میں خوشی ہے نہ اس میں کوئی غمی ہے. بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے, اس میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے نا کہ ٹرمپ نے ہماری تعریف کی ہے. تو ساری بات انہوں نے کی ہے, جیسے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے پہلے کہ جی وہ ٹرمپ آئے گا تو کرے گا, یہ تو پولیٹیکل ہے. لیکن ہمیں تھوڑا ریشنل ہو کے بات اس وقت کرنی ہے, کہ ریشنل ہو کے, خوشی یا غمی کا ایشو نہیں ہے, ریشنل ہو کے یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس سے پاکستان کو کوئی فی الحال کوئی خطرہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اگر یہ پیش ہوگا, پہلے یہ ہے کہ یہ پیش ہوگا تو پاس ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے ایک طرف وہ پاکستان کی عسکری قیادت کی انہیں اس وقت مدد وہ مانگ رہے ہیں, اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلحہ امریکی اسلحہ یہاں موجود ہے, اور جو بہت سارے ایسے میرا خیال مفادات ہیں امریکہ کے جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت فوج ہے یا پاکستان جو ہے ان کے ان مفادات کو بھی لک آفٹر کرے اسی طرح جس طرح ماضی میں کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس صورتحال میں اگر اس کو پاکستان کی کسی تعاون کی ضرورت ہے تو پاکستان کی عسکری قیادت کو امریکہ میں کوئی پابندی لگ جائے ویزے کی, تو میرا خیال ہے یہ تو ممکن نہیں ہے, نہ ہوگی. لیکن ایک کوشش ہے, ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی جو لوگ ہیں امریکہ کے اندر وہ اس بات کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ محرک ہو کے کسی بھی قانون سازی کو یہاں پر کیا امریکہ میں لایا جانا چاہیے, کسی ایک بھی چیز کو متاثر ہو کر, چاہے عمران خان صاحب سے متاثر ہو کے کیا ہمارے لاز امریکہ میں ایسے بننے چاہیے. تو میرا خیال ہے وہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک کی مفاد کو دیکھتے ہیں, وہاں پر شاید کسی شخصیات کے اوپر جو ہے لاز نہیں بنتے. ہاں حمایت ہوتی ہوگی, لاز بنتے ہوئے کانگریس کے ایک ایسا کانگریس ایک قرارداد پیش کر دیجیے کہ عمران خان کے لیے وہ بنے, تو میرا نہیں خیال کیسا ہو. تو ایسے سب جو پاکستان سمیت چین اور 8 ممالک کی جو 70 کمپنیوں پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ تو شخصی پابندیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا. نہیں, شخصی پابندیاں نہیں ہیں, یہ تو آپ کمپنیز کی آ گئی نا. ہاں جی, میں کہہ رہی ہوں کہ کمپنیز کی پابندیوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شخصی جی, میں اب اس طرف آ جاتا ہوں. اب دیکھیں, اب یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ نا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اب یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹوٹل 80 کمپنیز ہیں. اچھا, اور 80s کے اندر 50 چائنیز کمپنی ہیں. اچھا, اور چائنیز کمپنی جو ہے اس میں بھی یہ چائنیز کمپنی جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بگ ڈیٹا سروس فراہم کرنے والی کمپنی ہے انسپر گروپ کی 6 ذیلی کمپنیاں. اچھا, یہ بنیادی طور پر سپر کمپیوٹر جو بنتے ہیں, اس کے علاوہ فوج کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کے لیے, اے آئی جو ہے وہاں پر جو اس وقت ترقی ہو رہی ہے اس کے لیے, کوانٹم ٹیکنالوجی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جدید مصنوعی ذہانت اور ہائپر سونک ہتھیاروں کے پروگرام ہیں, اور پرفارمنس جو ہے پرفارمنس کمپیوٹنگ جو ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چائناز کے اندر جو ہے, جس سے امریکہ کو یہ لگتا ہے یہ بیسیکلی لڑائی آپ کی پاکستان سے زیادہ چین کی لڑائی نظر آتی ہے. کیونکہ اس کی 50 سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں 80 میں سے پاکستان کی 19 ہیں, ٹوٹل یہ 70 سمجھ لیں اس طرح بن جاتی ہیں, اور باقی 11 جو ہیں اس میں کچھ ایران کی بھی ہیں اور باقی جگہوں کی بھی ہیں. اچھا, تو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک امریکہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بہا رہا اس وقت, اقتصادی راہداری منصوبہ. ہاں جی بالکل, ایک تو وہ ہے. دوسری چائنیز کی جو امریکہ کی ہیجمنی ہے ٹیکنالوجیز کے اندر, وہ بھی اس وقت اس کو بہت تکلیف دے رہی ہے. اور اس نے پابندیاں جو ہے آپ کو پتہ تجارتی پابندیاں نہ صرف کینیڈا پہ لگائی بلکہ چائنیز کے ساتھ بھی لگا رہے ہیں. تو ان کی کمپنی پہ پابندی لگائی تو انہوں نے بھی لگائی, انہوں نے ٹریڈز کی کچھ امبارگوز لگائی تو چائنا نے بھی لگائی. تو یہ اسی تناظر میں ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی بھی کچھ کمپنیاں, کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو دفاعی تعاون ہے بہت زیادہ چائنا کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. اچھا, تو اس میں کچھ کمپنیوں کے اوپر بھی آئی ہے. لیکن وہ جو شخصیات پر آنا اور کمپنیز پہ آنا, یہ بالکل ایک سیپریٹ میں سمجھتا ہوں موضوع ہے. اچھا, تو ایسا سب ان پابندیوں سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کو اسیس کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. چونکہ پاکستان جو ہے نا, دیکھیں اس وقت جو ٹیکنالوجی کی جتنی جنگ ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو طیارے پاکستان نے ابھی انٹروڈیوس کیے ہیں
اور جو آگے بنانے جا رہا ہے 6 جنریشن وارفیئر، وہ سارے کے سارے پاکستان جو ہے ٹرکی اور چائنا کے ساتھ کر رہا ہے. ساری ٹیکنالوجی کی شیئرنگ جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا حصول ہے. پاکستان نے اپنے F-16 جو ہے وہ بھی اپ گریڈ کر لیے ہیں، F-35 ہیں، یعنی 5th جنریشن سے 6th جنریشن. ٹرکی نے جو طیارے بنائے تھے، ٹرکی نے یہ کیا تھا کہ اپنے طیاروں کو 5th جنریشن خود بنایا اور پھر اب وہ 6th جنریشن کی طرف چلے گئے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے اس تعاون کو کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا. تو پاکستان اپنی ٹیکنالوجی میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ امریکہ کے اوپر نہیں ہے، اگرچہ کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ شاید چائنا سے بھی بہتر ہے، لیکن چائنا جس طرح تیزی سے گرو کر رہا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اندر، تو پاکستان نے اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں یا سیکیورٹی کی ضروریات ہیں اس کا اس وقت بہت بڑا انحصار چائنا پر چلا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی پاکستان خود کفیل اس طرح ہو رہا ہے کہ اپنے طیارے خود اپنا بنا رہا ہے. اچھا، امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ F-16 کے حوالے سے ماضی کے اندر جو پاکستان کے ساتھ ہوا، جو اس نے ہاتھ امریکہ نے کیا پیسے لینے کے باوجود، اس کے بعد پاکستان بہت کیئرفل ہو گیا ہے. پاکستان پر امپیکٹ آئے گا لیکن بہت زیادہ نہیں. اچھا، تو ایسا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو اگر پاکستان چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو چائنا بھی تو اسی کی زد میں ہے جو 70 کمپنیوں کے اوپر امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہیں. دیکھیں چائنا تو پاکستان تو ان کے اوپر دیکھیں انحصار کر رہا چائنیز ہے. جو ہے نا، دیکھیں اس میں پاکستان جو ہے نا اور چائنا آلریڈی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، ٹھیک ہے. اور چائنا کے اوپر اگر امریکی پابندیاں لگ بھی جائیں تو چائنا اتنا خود کفیل ہے ہر شعبے کے اندر، اور بہت سارے میدانوں میں تو وہ امریکہ سے بھی آگے نکل چکا ہے. تو اگر امریکہ کو پابندیاں لگاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنا کو کوئی بہت زیادہ امپیکٹ آ جائے گا. کچھ سیکشن میں نے بتایا نا، جیسے AI ہے، دیکھیں AI کی فیلڈ کے اندر چائنا نے اس وقت امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا، ٹرمپ خود پریشان ہے. بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں چائنا آلریڈی آگے ہے. تو میرا خیال ہے چائنا کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ فرق پڑ بھی سکتا ہے. بہرحال ملکوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنالوجیز کا یہ فرق آتا ہے. تو ایسا صاحب اصل جنگ اگر امریکہ اور چائنا کی ہے تو پاکستان ان کی لپیٹ میں کیوں ہے؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی تو اس کے ایشوز چل رہے ہیں نا امریکہ کے، کیونکہ چائنیز کوریڈور کہاں سے گزر رہا ہے؟ پاکستان. تو امریکہ کیا چاہتا ہے؟ چائنیز کوریڈور نہ ہو. تو دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں، یہ بھی ٹیکٹکس ہے. جو چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، سب سے بڑا پرابلم امریکہ کے لیے امریکہ کی درد سر ہے. جی بالکل ہے، کیونکہ اگر یہ چل پڑتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو اگلے کچھ سالوں میں چائنا جو ہے بہت سارے شعبوں میں اور اس پورے ریجن کے اندر اس کی امریکہ کی ہیجمونی کو ختم کر کے اس کے اپنے فٹ پرنٹس آ جائیں گے وہاں پر. صحیح. ایسے صاحب اگر ہم ملک کی بات کریں تو جو قومی اتفاق رائے ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے مخالف سیاسی جماعتوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو جائز شکایات ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو بھی مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے؟ دیکھیں جب ملکوں کے اندر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سیاسی اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ ایک، دیکھیں قوموں کے اندر اختلاف رائے بھی اچھی بات ہوتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. کبھی بھی قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اختلاف آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سب اکٹھے ہو گئے تو عوام کی آواز کس نے اٹھانی ہے؟ تو اختلاف رائے بھی جمہوریت کا حسن ہے. پہلی بات ہے کہ اس کے بغیر جمہوریت ہو نہیں سکتی. اچھا، آپ سمجھے کہ سب کی سوچ ایک ہو جائے. ایک گھر میں کہ ایک باپ کے 5 بچے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا کبھی اکٹھی ہوتی ہے؟ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میاں بیوی کی کبھی اکٹھی ہوتی ہے؟ ڈیفرنٹ ہوتی تو پارٹیوں کی کیسے اکٹھی ہو جائے گی؟ اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کا حسن ہے. اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن اس اختلاف رائے کے تحت جو ہے حکومت کی جو سمت ہے اس کو درست رکھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ احتجاج کرتی ہے، وہ پروٹیسٹ کرتی ہے، اور حکومت اگر غلط کام کرے وہ اس پہ آواز اٹھاتی ہے، پھر حکومت کو سوچنا پڑتا ہے. سیاسی اختلاف کے بجائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سیاسی دشمنیاں زیادہ ہیں؟ دیکھیں سیاسی دشمنیاں ہم ان کو لفظ کہتے ہیں، لیکن بہرحال کون سی دشمنیاں نبھائی جا سکتی ہیں سیاست کے اندر؟ اگر اتنی ہی دشمنی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت سے زیادہ دشمنی تو ایک دور کے اندر فضل الرحمان اور PTI کے اندر تھی. عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اوے فضلو، اوے ڈیزل، یہ کہتے نہیں رہتے تھے. پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی آپ نے PTI والوں نے. سو جہاں پر سیاست ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اس اختلاف رائے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ سرٹن لیمٹس میں رکھنا چاہیے. اور جب آپ اپنے اختلاف رائے کو قوم کی فلاح کے لیے رکھتے ہیں کہ جی آپ اختلاف اور جو کرتے ہیں مخالفت وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ قوم کے مفادات کو دیکھتے ہیں، ملک کے مفادات کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر تو وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جب اپنی ذاتی مقاصد کو بھی ساتھ آگے لیا جاتا ہے تو پھر وہ اختلاف دشمنی میں بدل جاتا ہے، وہ غلط راہ بھی اختیار کر جاتا ہے. اختلاف بھی تو غلط راہ اختیار کرتا ہے نا، رائٹ. اور اس میں آپ پھر گن بھی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ذاتی مقاصد اس میں اندر جو ہے شامل ہو جاتے ہیں. قوم کے مفادات نہیں ہوتے، ملک کے مفاد اس میں شامل نہیں ہوتے. بعض اوقات آپ کے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں اور وہ بعض اوقات ڈومینیٹ کر جاتے ہیں آپ کے ملکی مفادات کے اوپر.
اسی لیے میرے عالمی چیف نے بھی اس دن کہا تھا کہ آپ کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی ملک یعنی کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی شخص کوئی بھی تحریک جو ہے ملکی مفادات سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. ایسا صاحب عید کے بعد جو گرینڈ اپوزیشن اتحاد ہے اس کی بھی ایک بات گشت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد جس کی بات کی جا رہی ہے کہ مخالف جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک احتجاج ریکارڈ کریں گی یا احتجاج مارچ یہ تو انہوں نے بتانا نا حکمت عملی کیا بناتے ہیں. ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک مجھے عید کے بعد کوئی بہت بڑا شو ہوتا تو نظر نہیں آ رہا. جو ملکی حالات ہیں اور جس طرح اس وقت سیاسی جماعتیں مختلف ابتری کا شکار ہیں, انٹرنل رفٹس, پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے انٹرنل رفٹ چل رہے ہیں. اگر میں بات کروں باقی جماعتوں کی بھی تو کوئی اتنی زیادہ پبلک سٹرینتھ کسی کے پاس پی ٹی نہیں آئی ہے. نے ایک دفعہ پھر سے مولانا فضل الرحمان سے ایک امید وابستہ کی ہے. دیکھیں وہ کرتے رہے, یہ ان پی ٹی کی آئی کے ساتھ مرضی ہے. لیکن دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو اپنی سوچ بھی رکھتے ہیں, ان کی اپنی جماعت بھی ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ ان پہ تو پھر یا تو ان کی بات مان لیں, اگر اتنا اعتماد ہے تو پھر جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کر لیں. تو یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یہ بھی ظاہری بات ہے گرینڈ الائنس سے اب تک وہ بہت بڑا کوئی الائنس چاہیے. اپوزیشن بھی اس وقت کوئی سنگل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر کسی موب کو اکٹھا کر کے سڑکوں پر لا کر اور ایک کامیاب تحریک چلا سکے. ان کو بھی گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے. اور گرینڈ الائنس کے اندر مزے کی بات یہ کہ اپوزیشن کی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی قابل ذکر اس طرح کی جماعت ہمیں نظر نہیں آ رہی. جماعت اسلامی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ بالکل نہیں کام کر رہی. وہ اپنے ایجنڈے پہ وہ ہے ان کا مہنگائی آئی پی پیز ہیں, ان کا جو بجلی کے ایشوز ہیں, مہنگائی پر وہ کر رہے ہیں. وہ اپنی ایک پالیٹکس کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ایک پالیٹکس کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس ہمیں وہ گراؤنڈ کے اوپر اتنی پبلک نظر ہی نہیں آ رہی. اور کیونکہ بہت ساری ان کی کالز پچھلے دنوں میں جو ہیں ہم نے دیکھی پچھلے گزشتہ کچھ عرصے کے اندر, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لوگ ان کے باہر نہیں آ سکے. اور اس لیے یہ کہنا کہ جناب کو کوئی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی اتنی بڑی ہے کہ جناب وہ کوئی بہت بڑی اپوزیشن کی موو چلا لے گی سڑکوں کی, تو میرا خیال کہ ابھی یہ ممکن ہے. ہاں اگر کوئی بہت بڑا گرینڈ الائنس ہو جاتا ہے اور عوام اس میں اس کی طرف توجہ دے دیتی ہے. ابھی تو پبلک کی جو حالت ہے آپ کو پتہ ہے, مہنگائی میں اس طرح بری طرح پسی ہوئی ہے اور کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کسی قسم کے بھی احتجاج کے لیے باہر آنے کو تیار نہیں ہے. رائٹ, بہت شکریہ ایسے سب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور ایسا صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.